تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے قائم اور زیبا سزاوار ہے، جو خالق کائنات و مالک اور سما ہے، جس کے ہاتھ میں مخلوق کی زندگی، اس کی موت، اس کی خیر و بھلائی تمام کی تمام پر رب العالمین کے ہاتھ میں، اسی کے حکم سے درود و سلام نبی صدیقین شہداء و صالحین پر، بالخصوص افضل البشر رحمۃ للعالمین سید الانبیاء امام الانبیاء امام المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج اس موضوع کے تحت میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. بڑا ہی اہم موضوع ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حق کہنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے سے اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جس موضوع کے تحت میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہمارا موضوع ہے کہ اسلام کی اصل تعلیمات کیا ہے. اسلام ہمیں کس روح کی طرف، کس راستے کی طرف ہمیں لے کے جانا چاہتا ہے، اور افسوس کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ ہم کس راستے کی طرف ہم لوگ چل پڑے. اور شیطان نے اپنے دائی شیطان ہوتے ہیں، جو شیطان کی طرف بلاتے ہیں، ان لوگوں نے اصل اسلام سے کو بھٹکا کر ایک الگ اسلام کے روح لا کے کھڑا کر دیا. اللہ رب العالمین قرآن کے اندر شروعات سے لے کر آخر تک ایک بات کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. اس شروعات کی بات کہ ہم نے یہ جو کتاب ہدایت، یہ کتاب مبین، یہ روشن کتاب ہم نے ہدایت کی نازل کی. پھر آگے اللہ رب العالمین پھر فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. پھر کہتے ہیں کہ ہماری جو عبادت ہے اس کا مقصد متقین ہے، تقوی حاصل کرنے کے لیے ہماری عبادت کی جاتی ہے. پھر اللہ رب العالمین پھر آگے آتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آپ پھر فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، تمہارے کچھ روزے فرض کیے گئے ہیں، اس کا جو مقصد ہے وہ تقوی ہے. پھر آپ آگے آتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے جن اور انسانوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے. پھر آپ تھوڑا اور آگے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ علیہ فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ ہم نے جو نماز تمہارے پر فرض کی ہے وہ اس لیے کی تاکہ تم بے حیائی کو برائی کے کاموں سے روکو. کہنے کا مقصد کیا ہے تمام آیتوں کا کہ دین اسلام کے اندر کوئی بھی معاملہ عبادت کا ہو، اسلام میں کوئی بھی چیز مسلمانوں کے اوپر فرض کی ہو، واجب کی ہو، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. اگر کوئی کام اسلام کا نام لے کے کیا جا رہا ہو، اس کا کوئی مقصد نہ ہو اور اس سے کچھ نکلے نہ، تو سمجھ لیجیے کہ یہ اسلام کا کام نہیں، بالکل نہیں ہو سکتا. ایک انسان نماز پڑھتا ہو، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، 4 اسلاف کی وہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ ان الصلاۃ ایک شخص ہے بڑا متقی پرہیزگار ہے، نماز پڑھتا ہے، 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، تمام عبادت کے کام کو سر انجام دے رہا ہے. اور اس کی عبادت کہتی ہے کہ جب کوئی بندہ یہ عبادت کرے گا اس کے اندر تقوی آئے گا، اس کے اندر پرہیزگاری آئے گی، اس کے اندر عدل و انصاف آئے گا، اور اللہ رب العالمین سے ڈرے گا. اور اللہ رب العالمین سے ڈرنے کے بعد اس کے بندوں کے ساتھ بڑا ہی نرم دل کے ساتھ بڑا ہی انصاف والا معاملہ کرے گا. لیکن دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کی زبان بڑی سخت ہے. بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ نماز سے بڑے پابند ہیں لیکن زبان کی بڑی سخت ہے، لہجہ ان کا بڑا سخت ہے. داڑھی ہے
سے ٹوپی کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، سود کا معاملہ آتا ہے، بیاج کا معاملہ آتا ہے، چوری چکاری کا معاملہ آتا ہے، بہنوں کے بھائیوں کے زمینوں کا ہڑپنے کا معاملہ آتا ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ تم نے نہ تو کبھی عبادت کی اور نہ کبھی تم نے کوئی روزے رکھے، نہ تم اللہ رب العالمین کی کبھی بات نہیں کیا ہے۔ کہنے کا میرا مقصد کیا ہے، اس کے اندر بڑی باریک بات ہے کہ اگر ہم کوئی عبادت کریں اور وہ عبادت ہمیں فائدہ نہ دے تو سمجھ لیجیے کہ ہم نے آج تک کوئی عبادت کی ہی نہیں، کبھی نہیں۔ جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شخص آئے 60-70 سال کی اس کی عمر ہوگی، بڑا نیک انسان ہوگا، بڑا متقی انسان ہوگا، نمازیں پڑھی ہوگی دنیا والوں کی نظر میں، اللہ کے پاس جب آئے گا اللہ اس کی تمام نمازوں کو جمع کرے گا اور ایک گندے کپڑے کے اندر لپیٹ کر اس کے منہ پہ دے گا، افسوس کرے گا اللہ میری نمازوں کا، میرے روزوں کا، میرے صدقہ و خیرات کا کر۔ تو کہا کہ تم نے جتنے بھی یہ نمازیں، روزے، صدقے خیرات تم نے کی ہیں، یا تو تم نے لوگوں کو دکھاوے کے لیے کی یا تم نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، تم نے کبھی ان روزے، صدقہ و خیرات کے ذریعے سے کبھی اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی؟ کبھی۔ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ اتنی بہترین تعلیمات ہیں کہ صحابہ کرام میں سے کوئی اگر اسلام کا دشمن ہو، جیسے آپ مان لیجیے حضرت ابو سفیان، یہ 8 ہجری میں جا کر اسلام قبول کرتے ہیں، بہت کے دشمن تھے اسلام، ابو جہل کے ساتھ کے سردار ہیں مکہ کے، بڑے خطرناک دشمن، لیکن جب 8 ہجری میں جا کر یہ اسلام قبول کرتے ہیں تو اسلام کا ایسا ان پر اثر پڑتا ہے کہ پھر بعد میں جا کر یہ لوگ پھر شہید ہو کر آتے ہیں۔ یعنی جیسے انہوں نے اسلام قبول کیا کہ ان کے دلوں کے اندر سے جاہلیت کے سارے کام نکل گئے اور ان لوگوں نے پوری اچھی طریقے سے اسلام کو قبول کیا اور پھر شہادت ان کو نصیب ہوئی۔ اس لیے اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے کہ مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اگر تم اللہ کو مانتے ہو، ایمان تمہارے دل کے اندر ہے، تو پھر بعد میں تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو، تم اپنے مطلب کا اسلام نہ ہو کہ بھئی میرے یہ سمجھ میں آئے گا تو میں اس چیز کے اوپر عمل کروں گا، فلاں چیز میرے سمجھ میں نہیں آتی تو اس پہ میں عمل نہیں کروں گا۔ ایک بندہ 5 وقتہ نماز ہے، میں نماز پڑھتا رہوں گا، لیکن جب رمضان کے جب روزے آئیں گے تو کہتا ہے کہ میں بھوک پیاس مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، میں تو روزے نہیں رکھ سکتا۔ جب بات آتی امیر آدمی ہے اور زکوٰۃ کے قابل ہے تو کہتا ہے کہ زکوٰۃ تو میں نہیں دے سکتا، زکوٰۃ کا معاملہ میرے سمجھ میں نہیں آتا، میں اتنی مہینے سے کمایا میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، یہ معاملہ رہتا ہے بندوں کا۔ اور اس کی جو کمائی ہے حرام کی کمائی، اس کو پتا ہے کہ حرام کی کمائی کا اتنا بڑا وبال ہے، اتنا بڑا جان ہے، معاملہ ہے، تو کہتا ہے کہ بھئی نہیں اتنے سالوں سے کما رہے ہیں، اتنی مشکل سے اس دھندے کو میں نے سیٹ اپ کیا ہے، بزنس میں اتنا بڑا اپنا کھڑا کیا ہے، اس دھندے کو میں نہیں چھوڑ سکتا، کیسے میں سال کے 20 کروڑ 30 کروڑ پہ میں کیسے چھوڑ دوں، مہینے کے 2 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ آتا ہے، اس کو کیسے چھوڑ دوں، اس کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ یہی کمزوری یہودیوں کی تھی۔ یہودی لوگ کیا کرتے کہ وہ آدھے اسلام کو مانتے، آدھے اسلام کو نہیں مانتے، آدھے رسولوں کی بات مانتے، آدھے رسولوں کی بات نہیں مانتے۔ اس لیے قرآن بھی کہتا ہے کہ جب بھی ان بنی اسرائیل کے پاس، ان یہودیوں کے پاس جب بھی کوئی نبی آتا اور ایسی بات ان کے سامنے رکھتا جو ان کی نفس کو چبھتی، بار بار کیوں بیاض کی بات لے کر آتے ہیں کہ بیاض نہ کھایا کرو، نہ کھایا کرو، نہ کھایا کرو، بار بار کیوں کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دیا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، بار بار کیوں کہتے ہو کہ بہنوں کو حق دو، حق دو، حق دو۔ تو جب ایسی بات جب ان کے سامنے رکھی جاتی ہے تو پھر ان کو بات چبھتی، اور یہ پھر کیا کرتے کہ جا کے رسول کیا نبیوں کو اپنے قتل کر کے آ جاتے، پھر قتل کر کے آتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر ہم اسلام کے اندر ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں، تو ہمارے پاس وہ ایمانی جذبہ کیوں نہیں جو صحابہ کرام کے پاس تھا؟ یہ سوال ہے ہمارا۔ جمعہ کا خطبے کے لیے بڑا بیان کی ضرورت نہیں، ایک چھوٹی سی بات ہے، اسی کے اوپر غور و فکر ہوتا ہے، پھر سر اسی کے اوپر معاملہ ہوتا ہے۔ جمعے کا خطبہ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ آئے، اپنا اتنا قیمتی وقت نکال کر، گھنٹہ آدھا گھنٹہ آپ نکال کر آئے، تو ہم جائیں اور دیکھیں کہ ایک کوئی بات امام صاحب کی یا کسی خطیب کی ہم لے اور اس کو اپنی پوری زندگی کے اوپر مکمل ہم لاگو کر دیں۔ صحابہ کرام یہ تو کرتے تھے،
اللہ کے رسول ایک ساتھ ان کو کوئی بیان نہیں سناتے، تھوڑا ان کو بیان بتاتے تھے، ایک بات بتا دی ان کو، پھر وہ اس کو اپنی پوری زندگی پہ لاگو کرتے، پھر دوبارہ کوئی نئی بات آتی اس کو اپنی زندگی پہ لاگو کرتے، پھر کوئی تیسری بات آتی اس کو لاگو کرتے. اس طریقے سے صحابہ کرام عمل کے اندر پورا ایک مجموعہ ان کے پاس موجود تھا. معاملہ تھا صحابہ کرام کی کامیابی کا جو راز ہے وہ اسلام کی اصل تعلیمات ہی ہے. چھوٹی سی آیت ہے بس، اور آیت کا ٹکڑا آیت بھی مکمل نہیں ہے کہ قالوا سمعنا واطعنا، بس یہ صحابہ کرام کی کامیابی کا راز تھا. رسول کی بات سنتے تھے اور عمل کرنے کے پڑتے تھے، نہیں دیکھتے تھے کہ ہمارا نقصان ہے، ہمارا گھاٹا ہے، ہماری جان کا معاملہ ہے، ہمارے بیوی بچوں کا معاملہ ہے، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہماری بیوی بیوہ ہو جائے گی، ہمارے ماں باپ کے اکیلے ہو جائیں گے. نہیں، رسول نے کہا تو مسئلہ کا، کیونکہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اسلام میں آؤ گے ہم سے بیعت کرنی پڑے گی، اور ہم سے بیعت اس بات پہ ہوگی کہ ہم کسی چیز کا حکم دیں اس کی نافرمانی نہیں ہوگی. اگر اس بات پہ بیعت کرتے ہو تو اسلام میں آؤ، ورنہ کوئی مسئلے والی بات نہیں. پہلی بات کہتے تھے صاحب، پہلی بات ہوتا ہے کہ بھئی ہم بیعت کریں گے، ایک بات پہ بیعت کریں گے اس پہ قبول کرنا پڑے گا، 5 چیز پہ بیعت کریں گے تو 4 کو مانو، ایک چھوڑو گے تو رہنے تو مسئلہ نہیں. وہی معاملہ ہے کہ ایک بندہ قبر میں داخل ہو اور 2 چیزوں کا سوال کا جواب دے دے، تیسرے کا نہ دے، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا. یا تو سوال کا تینوں کا دے گا یا پھر ایک کا بھی نہیں دے گا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت کرتے تھے تو اگر کوئی منع کر دے کہ اس کے اوپر میں بیعت نہیں کروں گا تو پھر مسئلے والی بات نہیں، پھر آپ رہنے دیجیے. تو آپ باقاعدہ صحابہ کرام سے اس چیز کے اوپر بیعت کیا کرتے تھے کہ میں جب کسی چیز کا حکم دوں تو نافرمانی اس کے نہیں ہوگی، تب تو قبول کر لوں. اور مسلمان ہونے کے ناطے وہ ساری بیعتیں ہمارے اوپر پہلے سے ہی کیا ہے عائد ہے. بھئی تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو جن جن چیزوں کے اوپر صحابہ کرام نے بیعت کی ہے وہ تمام چیزیں ہم کو ماننی پڑے گی. سود بیاج کے اوپر اگر ہمارا معاملہ ہے ہم کو اس کو آج ہی چھوڑنا پڑے گا. کاروبار اگر ہمارا حرام کا تو ہمیں اس کو آج ہی چھوڑنا پڑے گا. کسی زمین کا مسئلہ ہے کہ معلوم ہے زمین فلاں کی ہے تو وہ ہمیں آج ہی چھوڑنی پڑے گی. جو بھی برائیاں ہیں، بے حیائیاں، اس کو ہمیں آج چھوڑنا پڑے گا. کوشش آج سے کرنی پڑے گی. بات چیز ہوتی وہ ترنت چھوڑ دی جاتی ہے، بات چیز ہوتی اس پہ تھوڑا کیا ٹائم لگتا ہے بندے کو. اس کے بعد اور جس پہ ٹائم لگتا ہے وہ نفس کی چیزیں ہوتی ہیں کہ بھئی میں 5 وقت میں نماز نہیں پڑھ پاتا تو یہ نفس کا معاملہ آ گیا. تو یہ اس میں دھیرے دھیرے بندہ اپنے آپ کو سدھار کرے گا بندہ. لیکن حرام کمائی کا معاملہ ہے، بیاج کا معاملہ ہے، زکوٰۃ کا معاملہ ہے تو وہ تو ترنت ہی معاملہ ہوگا. پھر بعد اس کے اوپر کوئی نفس کا معاملہ نہیں. پھر بعد تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں. اب میں آپ کو ایک ہمارا جو ماحول ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، اس کی ایک حقیقت آپ کو بتانا ہے. اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو ہمارا جو ماحول ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. شیطان 2 کام کرتا ہے ہمیشہ 2 کام. وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ایک بندہ ہے وہ نیکی سے کبھی نہیں ہٹے گا، اس کو پتا اس کو نیکی سے ہم کو نہیں ہٹا سکتے. اس کو معلوم ہے اچھی طریقے سے کہ بھئی میرے سامنے جو بندہ ہے جس کو میں بہتانی کے لیے آیا ہوں اس کو میں نیکی سے نہیں ہٹا سکتا. اچھی بات نہیں. اب وہ دیکھے گا کہ 2 نیکیاں اس کے پاس، تو وہ نیکی کروائے گا جس میں کم عذاب ہو، جس میں کم ثواب ہو، جس میں کم فائدہ خود کا بھی اور قوم کا بھی، عوام کا. اور جس سے زیادہ فائدہ ہے قوم کا وہ سے نہیں کرتا. یہ معاملہ کرتا ہے. اب ہمارا معاشرہ دیکھیے، رمضان کا مہینہ، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ رمضان کے روزے تقوی کے لیے تمہاری ٹریننگ ہے کہ تم اپنے نفس کے اوپر قابو کر سکو. تم دیکھ سکو کہ بھئی میں کس طریقے سے حلال چیزوں سے رک سکتا ہوں. حرام سے رکنا تو میرے لیے بڑا آسان ہے. کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، شادی شدہ جو بیوی ہم لے کر آئیں وہ میرے لیے حلال ہے. لیکن میرا 15 گھنٹہ 14 گھنٹہ کا میرا روزہ ہے، اس کے اندر میں نے تمام حلال چیزوں کو میں ترک کر دیا. حرام چیز سے بدل کے لیے بڑا آسان ہے. کے بعد کہ اللہ رب العالمین اس کو 1 مہینے تک مسلسل اس کو ٹریننگ ہے. ہمارے اندر کیا، ہمارے معاشرے میں کیا ہو گیا معاملہ کہ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ، بڑا پاک مہینہ عبادت کا. ابلیس شیطان نے کیا کیا کہ آخری کا جو 10 اشرا ہوتا ہے جس میں حضور فرماتے ہیں کہ اپنی کمر کس لیا کرتا تھا عبادت کے لیے، اس
10 راتوں میں ہم نے کیا گڑبڑی کی؟ کھانے پینے کا بنایا۔ ہر مسجد کے اندر لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، 2 لوگ 4 لوگ 5 لوگ، شہری کا معاملہ ہے تو اعتکاف کے لوگوں کے لیے کھانے پینے کا معاملہ آ رہا، شہری کے لیے کھانے پینے کا معاملہ پورے 10 کے 10 دن۔ ہم نے جو راتوں کی عبادت کا معاملہ تھا، رات کو جا کر عبادت کرنے کا جو معاملہ تھا، اس کو کھانے پینے کا، اب ان اعتکاف والوں کو ہم کھلا پلا کر ان کا پیٹ پھول کر دیں، کہاں بات ہے؟ شہری کے اندر ہم نے کھانے کے لیے بڑا بڑا کیا ہے معاملہ، جو بھی کھانے پینے کا وہ ہم نے رکھ دیا۔ ہمیں اصل میں وہ جو راتیں ہیں 10 راتیں کو عبادت کے لیے رکھنی تھی، اور ہم نے اس کو بنا کے کھانے پینے کا معاملہ، رمضان کا ویسی معاملہ جو اختیاری کا ہم نے ویسے کھانے پینے کا بنا رکھا۔ اللہ کو شکر، اللہ کو ہم کو دے رکھا، اللہ اسے منع بھی نہیں کرتا۔ اختیاری کے اندر ہم ویسے کھانا پینا کھاتے ہیں۔ پھر ہم نے جو 10 راتیں اس میں اعتکاف کو کھانے پینے کا بنا رکھا، پھر جو شہر ہے اس کو نے کھانے پینے کا بنا دیا، تو مکمل رمضان کو ہم نے چھوڑا کس چیز کو؟ کھانے پینے کو۔ عبادت اس میں تھا، عبادت کی روح اس میں سے کام معاملہ خراب ہوتا ہے۔ اب شہر میں بندہ بھر پیٹ کھائے گا پیے گا، پھر اعتکاف میں جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ نہیں دیا ہے، وہ کام پہ شہری کرنے کے بعد عبادت میں اپنے مشروعیت کا معاملہ بنا ہے، معاملہ رکھو، اور نہ کر کر ایک مسجد کے اندر تقریباً 50,000 30,000 30,000 کا معاملہ کھانے پینے میں لگ جاتا۔ جتنی بھی مسجدیں ہماری سب میں اس کی بجائے اگر کرنے والا جو کام ہوتا وہ کیا ہوتا؟ ان پیسوں کو جمع کیا، مسجدوں کے اندر لائبریری بنائی جاتی کتابوں کی، حدیثوں کی، تاکہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہوں، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوں کہ جن کو پڑھ کر بندہ جو چھوٹے چھوٹے جو مسئلے مسائل ہیں، نماز میں پڑھنے کا طریقہ، پاکی ناپاکی کا طریقہ، غسل کا طریقہ، بے شمار لوگ آتے ہیں مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے، ان کو نہیں معلوم کہ ہم غسل کیسے ہوتا ہے، ان کو نہیں معلوم کہ غسل کیسے ہوتا ہے، ان کو نہیں معلوم کہ میں جو غسل کر کے آیا ہوں غسل صحیح کے غلط ہے، میں نے جو اپنی نماز پڑھی وہ نماز صحیح کے لیے غلط ہے، میں اپنی جو زندگی گزار رہا ہوں وہ اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ ابھی محرم پیچھے ہمارا محرم کے دن کیا ہے؟ محرم کا جو معاملہ ہے، جو اس کا جو پس منظر ہے جس کے اوپر لوگ کرتے ہیں محرم کا معاملہ، وہ پس منظر کتنا خطرناک ہے، کتنا عبرت بھرا ہے۔ اسلام کا دوسرا نام عبرت دین، اس دین سے عبرت حاصل کی جاتی ہے۔ تو کربلا کے میدان کے اندر جو معاملہ ہوا تو اس سے کتنی بڑی عبرت لی جا سکتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اتنے شدید پیاس میں بھوک میں انہوں نے عبادت کو نماز کو ضائع بالکل بھی نہیں کیا، اور ہم نے ان کے نام کے اوپر کیا ہے محرم کے مہینے کو مکمل کھانے پینے کا بنایا، وہ کھاتے تو ہیں عیسیٰ علیہ ثواب کے نام پر ہم نے وہ معاملہ بھی جس میں چھوڑ دیا کھانے پینے کا۔ یعنی آپ اٹھائیں اسلام کو مکمل آگے ربیع الاول آئے گا، اس میں بھی ہم کیا کریں گے؟ کھانے پینے کا معاملہ، رمضان مکمل کھانے پینے کا، محرم مکمل کھانے پینے کا، ربیع الاول آئے گا وہ کھانے پینے کا، اور پھر بعض لوگ ہیں جو جمعرات کو یہاں فاتح کرتے ہیں کھانے پینے کا۔ اسلام کا صحابہ کرام کی زندگی آپ اٹھا کے دیکھیں اور آپ ہماری زندگی اٹھا کے دیکھیں، کتنا فرق آتا ہے اس میں۔ اسلام تبدیلی کا دین ہے۔ اگر ہم نے اسلام قبول کیا ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو وہ تبدیلی کہاں گئی ہماری؟ کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ آ رہا ہے معاملہ، کہیں نہ کہیں معاملہ۔ صحابہ کرام بہت ڈرا کرتے تھے اس معاملے سے، آپ کو واقعہ سنا، جو جمعہ کی جو 2 اذان دی جاتی ہیں اس کے پیچھے کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمعہ کی اذان ہوتی تھی، جیسے ابھی اذان دی ہم خطبہ دے رہے ہیں، پھر اقامت ہوگی اور نماز پڑھیں گے۔ حضور کے بعد میں صحابہ کرام کے امت مسلمہ کی جو سرپرستی ہے وہ صدیق کے ہاتھ میں آتی ہے، ان کے دور میں بھی صحیح نہیں معاملہ، حضرت صدیق کا اور عمر کا جو معاملہ آیا ان کے دور میں بھی معاملہ۔ حضرت عثمان کے دور میں اندر معاملہ کیا ہوا کہ ریاست بہت زیادہ بڑھ گئی، بہت بے شمار مسلمان ہو گئے، ریاست کافی آگے تک ہو گئی، آج تو ماشاء اللہ مائک وغیرہ ہیں، آزاد یہاں پہ تو شیخ تو سنتی ہیں اوپر آپ سے، وہاں وہ معاملہ تھا نہیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ بھائی اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ فَإِذَا
قضيت الصلاة فإذا يا الذين آمنوا إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله کہ جب جمعہ کی جب اذان کہی جائے تو سارے کام کاج کو چھوڑ دو اور جمعہ کی اذان سنتے تو مسجد کے اندر حاضر ہو جائے. اور وہاں پر گھڑی کا معاملہ نہیں تھا, مائک کا معاملہ نہیں تھا, صحابہ کرام کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا وقت ہوا. تو بے شمار صحابہ کرام اور بے شمار جو عام مسلمان ہوتے تھے وہ بازار کے اندر ٹیلی فون کرتے رہتا تھا. صحابہ کہ ہم مکمل قرآن کو ہم لوگ عمل کر رہے ہیں, یہ قرآن کی ایک آیت ہم سے چھوٹ رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر بھی عذاب نازل کر دے, کچھ کریں. تو صحابہ کرام کی باقاعدہ ان کو بیٹی قرآن کے کام کرو. بازار کے مقام کے اوپر ایک اذان کی جائے گی اصل اذان سے 1 گھنٹے پہلے. اصل جو اذان ہوتی ہے اذان کو سن کر امام خطبے کے لیے آتا ہے, اس اصل اذان سے 1 گھنٹے پہلے تمہیں اذان دی جائے گی کہ بھائی جمعہ کا وقت ہو رہا ہے, قریب آ رہا ہے, تو تم لوگ اس کو چھوڑو اور جا کے نہا دھو کر کھا پی کر اپنے کام کو دھوانے بند کر کے جمعے کی طرف آؤ. تب جا کے دوسری اذان شروع ہوئی. علماء کرام کا اپنا اس پر کیا ہے معاملہ ہے کہ بھائی جن کا معاملہ ہے کہ یہ مجبوری میں تھی تو وہاں پر اذان 1 نکال کے یہ صحابہ کی سنت ہے تو وہاں پر اذان 1 ہوگا. اس میں اختلاف بھی کوئی مسائل اتنا بڑا نہیں کہ جس کے حقوق میں آپس میں لڑیں, کوئی ایسا کوئی معاملہ اس کے اندر نہیں. صحابہ کرام اس طریقے سے معاملے کو دیکھتے تھے. ایک بھی اگر قرآن کی آیت ہماری چھوٹ رہی ہے جس پہ ہم عمل نہیں کر پا رہے, دوسرا مسئلہ اسلام کا جو سب سے بڑا آپ کو مسئلہ میں سمجھا رہا ہوں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ. آپ کے دور کے اندر جو بیت المقدس ہے, مسجد الاقصی ہے, وہ آپ کے اندر میں آ چکے ہیں, اسلام کے اندر میں آ چکے ہیں. آپ اسرائیل کے ہاتھ میں پرانا ہوگا. آپ کے دور میں کیا ہوا تھا کہ جب بیت المقدس کا صحابہ کرام نے دورہ کیا, پوری بیت المقدس کو صحابہ کرام نے گھیر لیا, تو وہاں کے پیشوا اور امام اندر سے نکل کر آئے اور کہا کہ دیکھیں بیت المقدس کی جو چابیاں ہیں وہ ہم کسی کے ہاتھ میں نہیں دیں سوائے جب تک آپ کا خلیفہ نہ آ جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا گیا, باقاعدہ بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں. خط لکھا گیا کہ بھائی جو یہاں کا امام اور پیشوا یہاں کا جو پادری ہے, جو فادر ہے, کوئی عیسائی چرچ کا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ چابی آپ کے ہاتھ میں دے گا, جنگ کرنا نہیں چاہتے ہیں چابی آپ کے ہاتھ میں دے دیں گے. تو آپ نہ جانے کو ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ کر کر آپ کو وہاں پر آنا تھا. آپ نے بیت المال میں سے ایک اونٹ لی, اس لیے مسئلہ کہ وہ ایک ہی لی. بھائی جب کوئی وقت کا حاکم جو کہیں پہ جائے پوری گاڑیوں سے پیچھے ہوتی ہے, یہاں پہ صرف ایک اور ایک غلام, یعنی آپ کو کوئی خوف بھی نہیں ہے کہ مجھے پکڑ قتل کرتے ہیں, ایسا کوئی معاملہ نہیں. ایک ہی اونٹ کے لیے تو لوگ 2 ہیں, اونٹ ایک بھی لینا. آپ کا یہ ماننا تھا کہ بھائی میں جو اونٹ لوں گا وہ بیت المال میں سے آئے گا, اور بیت المال مسلمانوں کا مال ہوتا ہے, مسلمانوں کی زکات کا, مسلمانوں کی صدقہ خیرات کا مال ہوتا ہے. تو جب ایک اونٹ پہ 2 لوگ آ سکتے ہیں, ایک اونٹ پہ 2 لوگ سواری کر سکتے ہیں, تو 2 جانوروں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ خوف ہے بولا ہوں. چاہتے وہاں پر 2 اونٹ بھی لے سکتے ہیں, چاہتے وہاں پر لوگوں کی کیا ہے شیروں کو کھڑے کر دیتے ہیں. جو لوگ تمام صاحب چلتے ہیں ہم بھی دکھائیں گے کہ بھائی مسلمان آ رہے ہیں, ہمارا بھی خوف ہوگا واقعہ صاف. اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی ہے, ہمیں یہ پروٹوکول کے ذریعے عزت دی چاہیے. آگے آپ نے الفاظ بھی نہیں پا, تو آپ نے صرف ایک اونٹ لیا اور ایک اپنا غلام لیا. آپ نے کہا کہ ایک کم اونٹ پر ہم بیٹھیں گے, آپ نبی پکڑ لینا, پھر جب آپ تھک جائیں تو آپ اونٹ کو بڑھا جانا, ہم نبی پکڑ لیں. یہ تاریخ کا ایسا واقعہ ہے کہ آج بھی لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. یہ ایسا مان لیجیے کہ ایک ڈرائیور پیچھے بیٹھا ہو تو پردھان منتری گاڑی چلا ہو سکتا ہے, آج کے دور میں ہو ہی نہیں سکتا کہ ڈرائیور کو مالک پیچھے بٹھا دے. آپ نے کہا کہ بھائی نکیل میں پکڑوں گا, منہ پہ بیٹھ جانا, میں تھک جاؤں, تم نیچے آ جانا اور ہم اوپر بیٹھ جائیں. ہم اس اونٹ کے اوپر اکیلے کے اوپر ہم اپنے دونوں کا بوجھ نہیں ڈالیں گے. آپ چلتے گئے, جیسے بیت المقدس کے اندر جو آپ کی انٹری کا جب آپ کا معاملہ جو آیا, مسئلہ کیا ہوا کہ غلام کی باری اونٹ پر ہے, آپ کی باری نبی پر ہے, یعنی آپ کا کام غلام بنا ہے. لوگوں نے آپ سے کہا, صحابہ کرام نے کہ یہ کام کیجیے, آپ غلام کو آپ پیچھے لے آئے, وہاں اوپر بیٹھ جائیں.
کیا آپ اپنے لوگوں میں داخل ہو رہے ہیں تو کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں؟ ہمارا جو امیر ہے، ہمارا جو خلیفہ ہے، وہ غلاموں والا کام کر رہا ہے. بڑے سخت الفاظ ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے عزت دی ہے. اگر ہم لوگوں کے یہاں عزت تلاش کرنا چاہیں گے تو اللہ رب العالمین کو دوبارہ ذریعہ کریں گے. وہ آج معاملہ ہم سے ہو رہا ہے. اسلام کی تعلیم ہم نے عزت نہ ڈھونڈتے. آج نوجوان سے پوچھو کہ داڑھی کیوں نہیں رکھتے، ٹوپی کیوں نہیں لگاتے، ہمارے پاس پاجامہ آپ کا ٹنگ کیوں نہیں ہوتا، یہ ایک اولڈ فیشن ہے پرانے لوگوں کے یہاں سے. اور باقی جتنے بھی جو معاملے ہوں گے یہودیوں کے، نصرانیوں کے، وہ ہماری عزت کے طور پر. اور آج ہم نے عزت کس میں تلاش کی ہے کہ ہمارا گھر بڑا ہے تو ہم عزت دار ہیں، ہمارا گھر چھوٹا ہے تو ہم ہماری عزت کچھ ہے، ہمارے پاس بڑا پیسہ تو ہم عزت دار ہیں. ایسا نہیں ہماری کوئی عزت. ہمارے پاس بنگلہ گاڑی زیادہ ہے ہم عزت دار نہیں ہیں، تو عزت دار نہیں. اور آج باقاعدہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ بعض ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کی کسی بنا پر کریں کہ بیٹا دیکھ زیادہ کمائے گا تیری عزت ہوگی معاشرے میں، تیرے پاس بڑی گاڑی ہوگی، بڑا پیشہ ہوگی، عزت ہوگی معاشرے میں. دین کا معاملہ. اس لیے آج کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی بچہ بڑا ہوتا ہے وہ ماں باپ کا سامنا کرنا عام دیکھا. کیوں؟ بچپن میں اس کو دین شکایت سنی، اس کو نہیں تربیت دی کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہے، بڑوں کے کیا حقوق ہے، لوگوں سے بات چیت کیسے کی جاتی ہے. پھر جیسے ہی بڑا ہوتا ہے دیکھتا ہے کہ آنکھ دیکھا. اور آج جو معاملہ جو بالی ووڈ کا ہے، بالی ووڈ کا ہے، وہ تو ویسے ہی کیا ہے، نوجوانوں کی اس نے کو آغاز کر رکھا. آج نوجوان کو لگتا ہے کہ آج تمام نوجوانوں کے اندر گنڈا گردی والا معاملہ، گانے بھی ویسے بن رہے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ہم محلے کے اندر ہم اپنے ہاتھ رکھیں گے، محلے ہم گنڈا بن کے رکھیں گے تو ہماری عزت ہوگی. محلے میں اگر ہم شرٹ کھول کے چلیں گے، پہلے میں چین پہن کے جائیں گے، کپوری بنا کریں گے، شور بنا کریں گے تو ہماری عزت ہوگی. آج اس میں عزت تلاش کی جائے. نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عزت اسلام کے ذریعے سے دی. آج دیکھ لیجیے صحابہ کرام کا ہم کس ادب و احترام کے ساتھ دیکھتے ہیں. کتنا پرانا معاملہ ہے. وہ صحابہ کرام کو 1400-1500 سال ہونے میں آ گئے، 1450 سال ہو چکے ہیں. لیکن آج بھی ان کا نام کتابوں کے اندر ہمارے جوابوں کے اوپر ویسے کا ویسے کیا ہے. اسلام کے اوپر ہمیں کیا ہے، اپنا سارا معاملہ رکھنا ہے. اسلام کی جو تعلیمات ہیں ہمیں اس کے مطابق، ہمیں اپنی طاقت کے مطابق اس میں عمل کرنا پڑے گا. ہم جمعے کے اندر ہم آ رہے ہیں لیکن ہم نمازوں میں نہیں آ رہے. سوال ہے کیوں نہیں آ رہے؟ شیطان کا سب سے بڑا وسوسہ، سب سے بڑا، وہ آپ کو سوچنے نہیں دے گا. قرآن میں اللہ بہت سمجھتا ہے، یا علمون تعلمون، بار سوچنے کے معاملے وہ آپ کو سوچنے نہیں دیتا. کیا ہم جمعے میں آ رہے ہیں کس سوچ کے لے کر آ رہے ہیں؟ ہم بس وقت نہیں آ رہے، کس سوچ کو لے کر نہیں آ رہے؟ محرم کا بھی آتا ہے، بعض لوگوں نے 10 روزے رکھے اور وہی بعض لوگ رمضان کے فرض روزے نہیں رکھتے. تو ایسا کیا مسئلہ آیا کہ ان 10 روزوں کا اتنا ادب و احترام کیا گیا کہ ان کو بڑی متقی، پرہیزگاری، تقوی کے ساتھ، تقرب کے ساتھ، بڑی ہی ادب کے ساتھ رکھا گیا. وہ جو روزے اللہ نے فرض کیے بندے کے اوپر خدا رکھا، جبکہ حکم تھا 2 روزوں کا، 9 تاریخ 10 تاریخ 10 میں کہا ہے، یعنی کہ 3 رمضان کیا کیا یہ سوچنے کی بات ہے، یہ غور و فکر کی بات ہے کہ ہم اسلام کو عمل کیوں نہیں کرتے. ہم جس دین کو مانتے ہیں ہمارا ماننا ہے کہ یہ دین ہی وہ دین ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہم کو جنت میں داخلہ فرمائے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہ کوئی بھی انسان دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اپنے ساتھ لے کر آیا اور کسی کی تعلیمات کو اپنے ساتھ لے کر آیا، اس کی وہ دین، اس کی وہ تعلیم قبول بالکل نہیں ہوگی اور وہ جہنم میں سے ہوگا. خاصری سارا پانے والا. آج جو ہمارا معاشرہ ہوا ہے کس کی تعلیم میں چل رہا ہے؟ کیا ہمارے دماغ میں بات ہے؟ اسلام کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں؟ اسلام کی تعلیم کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں؟ اسلام کی جو عبادت اس پر ہم کتنا جانتے ہیں؟ قرآن سے ہمارا کتنا جڑاؤ ہے؟ قرآن سے ہمارا کتنا لگاؤ ہے؟
نے جو پہلے پڑھا تھا وہ تو قرآن کو یاد تھا، کہ آج ہم اس کا انگلش قرآن پڑھ پاتے ہیں، ہم کو قرآن پڑھنا آتا؟ ہم اپنے بچے سے پوچھتے ہیں، ٹیوشن جا کر آئے، انگلش پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ٹھیک ہے، ہم کبھی نہیں کہتے اپنا قرآن لے کر ہوتے اور سناؤ کیسے پڑھتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں کو ذلیل کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس قرآن کے ذریعے سے، اسی تعلیمات کے ذریعے سے قوموں کو سربلندی عطا فرماتا، اور جب قوم اس قرآن کو چھوڑتی ہے تو ان کو زوال و مستی کا معاملہ ہوتا ہے۔ آج وہی معاملہ ہم نے قرآن کو، نماز کو ہم نے چھوڑ دیا، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ رب العالمین نے بڑی پیاری بات کہی سورہ واقعہ کے اندر، جو معاملہ ہے بہت پیارا معاملہ، بہت پیارا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بہت بڑا جملہ ہے تفسیر کا۔ اللہ نے یہاں پہ بات شروع کی ہے عبادت سے، اور اس عبادت کی بات سے شروع کی اللہ رب العالمین نے خالص عبادت سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ کہا ایاک نستعین، اللہ کہا کہ اگر تم صرف ہماری ہی عبادت کرو گے تو پھر ہماری مدد تمہارے سامنے آ گئی۔ تم ہماری عبادت میں اگر تم نے شرک کو ڈال دیا، تم نے بدعت کو ڈال دیا، تم نے ایسے کام کو ڈال دیا تو اسلام میں کبھی تھا ہی نہیں، تو ہماری مدد کبھی نہیں آئی۔ اس لیے حرم میں شریفین کے اندر دعائیں کے لیے ہاتھ اٹھائے جا رہے ہیں، مدد کیوں نہیں آئی؟ عبادتوں کے اندر کیا ہے؟ شرک ملا، عبادتوں کے اندر کیا ہے؟ بدعت ملی، عبادتوں کے اندر کیا ہے؟ دکھاوا ملا۔ ہم ریاکاری کے لیے کیا ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا عبادت کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک بات فرمایا، صورت بھی اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے تو راستے کھل جاتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے لیے راستے بند کیوں جگہ جگہ؟ کیونکہ اللہ کی مدد سامنے آ رہی ہے۔ میں ہمیشہ ایک واقعہ بیان کرتا رہتا ہوں، ہمیشہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات نکال کر، اس کے شہر سے نکال کر آپ لے کر جاتے ہیں بیت المقدس کی طرف، بیچ میں سمندر آتا ہے۔ قوم بولتی کہ موسیٰ کہاں لا کے مارا؟ فرعون کے پاس ایک غلام تھے، کھا تو رہے، جی تو رہے تھے، بچے بھی ٹھیک تھے، بیوی بھی ٹھیک، سب ٹھیک تھا، انہوں نے یہاں لا کے مار دیا کہ یہ آپ کو جان سے مارے گا، آگے بڑھا نہیں سکتے۔ کہاں ہے؟ موسیٰ نے کہا کہ ان معی ربی شدید، میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ راستہ میرے رب نے مجھے دکھایا ہے، کھولے گا بھی نہیں ہوگا۔ سمندر بند ہے تو اسی کے حکم سے کھلے گا بھی، تو اسی کے حکم سے کھلے گا۔ یہ ایمان کی تقویٰ ہوتا ہے، راستہ کی طرح بند ہے، کیسے کھلے گا بھی نہیں معلوم۔ کہا کہ ان ربی معی شدید، میرا رب میرے ساتھ ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ رب العالمین ہے کہ وہاں جاؤ اور وہاں کا راستہ بند ہو، ہو ہی نہیں سکتا کہ پھر اللہ رب العالمین کا موسیٰ مارو لاٹھی کو یعنی کہ فرعون کا پورا لشکر ہتھیاروں سے لیس، ادھر موسیٰ علیہ السلام اکیلے، قوم معلوم کتنی 6 لاکھ کی قوم، 6 لاکھ اتنی قوم فرعون کے پاس بھی نہیں تھی، 6 لاکھ کی قوم تھی بنی اسرائیل اس وقت تفسیرات کے مطابق، لیکن ساری کی ساری کرسی موسیٰ کے ساتھ کنگال ہوئی۔ لیکن جیسے ہی رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے بیچ میں آئے، اب کر دیا۔ فرعون کا لشکر لے کے آنے کا مطلب کیا ہے؟ مکمل دنیا ایک طرفہ، موسیٰ علیہ السلام اکیلا ایک طرفہ۔ لیکن تقویٰ، توحید، اللہ کے توکل، ویسے کا ویسا مضبوط، اللہ دکھا دے گا۔ یہاں پہ ایک مسئلہ اور چھوٹا سا بڑا بھائی مسئلہ، اللہ یوں بھی تو سمندر کے توڑ پڑے کر سکتا ہے، یہ کیوں کہا کہ لاٹھی مارو؟ اللہ کہتا ہے جتنا تم سے ہو سکے اتنا تم کرو، اور کیا کام ہمیں چھوڑو، اور کیا کام ہے تم سے جتنا ہو سکے اتنا تم کرو۔ اللہ کہتا ہے پہلے محنت تمہیں کرنی، قدم تمہیں بڑھانے، راستے ہم پھر بڑھاتے رہے۔ تو آج ہم مسلمانوں کے ساتھ میں جو اللہ کی جو مدد نہیں آ رہی، آج جب ہم کوئی قوم کی معاشرے کی جب تبدیلی کے لیے ہم جب بات کرتے ہیں تو بڑی بڑی میٹنگ بیٹھتے ہیں،
یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، سوائے ایک کو نہیں بلاتے، وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے بس۔ ہم اسلام کے مطابق کچھ معاشرے کی تبدیلی نہیں چاہتے، ہم اسلام کے مطابق، کوئی اسلام کی تعلیمات کے مطابق، قرآن حدیث کے مطابق اس معاشرے کی تبدیلی کے کیا منصوبے نہیں بناتے، ہمارے سارے منصوبے ہمارے ہوتے ہیں۔ اسلام کے تو ہم نے اسلام قبول کیا، تو بڑی باری بات بتا رہا ہوں، ہم نے اسلام قبول کیا، اللہ رب العالمین نے ہماری کوئی باتیں لکھ دی ہیں کہ تمہاری فلاح و کامیابی اسلام کے مطابق ہی ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں، ہمارے پاس روپیہ پیسہ نہیں، ہمارے پاس طاقت نہیں، ہمارے پاس پولیٹکس پاور نہیں ہے، یہ آئے گا تو ہمارے بھی پر سب رہے گا۔ اللہ کے کیوں بے حکمان بات کرتے ہیں؟ اگر یہ ساری باتیں کامیابی فلاح کی بات نہیں، ہم کہاں پھر ہماری جان کہاں؟ اللہ رب العالمین نے یہ باتیں مسلمانوں کے اوپر لکھ دی ہے کہ مسلمانوں کی کامیابی کا دور اللہ رب العالمین کے اوپر ہے۔ وہاں کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ بھی تو نہیں تھا، اکیلے تنہا تھے، لیکن جیسے اللہ کی مددگاری پا صحابہ کرام کی جتنے بھی جنگیں جب آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو ایک بات معلوم ملے گی، اس میں ہمیشہ صحابہ کرام کے سامنے دشمن ایک نہ ہوتا، وہ ساری ٹیکنالوجی، ساری پاور، ساری پولیٹکس پاور ان کے پاس ہی ہوتے ہیں، صحابہ کے پاس کچھ نہیں ہوتا سوائے تقوی اور صبر کی بس۔ تقوی اور صبر کی بنیاد کو جنگ کے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں۔ جنگ بدر کو آپ دیکھ لیجیے، 313 ہزار، جنگ احد میں 3000، 10 سے 12,000۔ ایک جنگ اور آتی ہے، جنگ احزاب تک آتی ہے، اس کے اندر کیا ہے، 12,000 ہے، 40,000 ہے۔ ہمیشہ 3 گنا زیادہ ہی سامنے رہی ہے، کیونکہ ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی تھی، ان کے پاس پاور بھی تھا، ان کے پاس ہتھیار بھی تھا، مال تھا، سب کچھ تھا، یہ تو کچھ نہیں۔ لیکن کیوں ماشاء اللہ اللہ کی مدد سامنے آ رہی ہے، عبادت سے اللہ کی کرتے تھے، دعا سے اللہ سے مانگتے تھے، اللہ تیری مدد ہوگی ہم کامیاب، تو اگر مدد نہیں کرے گا تو کامیاب نہیں۔ اور جب تک ہم اسلام کو چھوڑیں گے تب تک ہمارے کوئی معاملہ اور کوئی معاملہ۔ ایک آخری بات اور کی بات ختم کرتے ہیں وقت پہ، اب یہ معاملہ ہمارے ساتھ نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کی باتیں چھوڑ دی، ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے، جنگ احد کا معاملہ۔ جنگ احد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کی پہاڑ کے اوپر کی چوٹی پر کھڑا کر دیا، جہاں سے کیا ہے دشمنوں کا حملہ ہونے کا بڑا اندیشہ ہے، تاکہ یہاں سے مت ہلنا، بالکل مت ہلنا، چاہے ہم ہارے چاہے ہم جیتے، یہاں سے تمہیں نہیں ہلنا بالکل۔ جنگ احد شروع ہوئی، دشمنوں کے قدم بڑی پڑ گئے، مکہ قریش جنگ تھی، بڑی پڑ گئی کے قدم، وہ لوگ بھاگنے لگے۔ انہوں نے دیکھا جو صحابہ کرام تھے پھر ان کا مال جمع کر رہے تھے، تو بعض صاحب نے دیکھا کہ جنگ ختم ہو گئی، دشمن بھاگ رہے ہیں، ہم بھی ساتھ مال کیا رکھتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ ہمیں منع کیا رہے ہیں، ایسی ہلنا نہیں بالکل بھی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اس لیے کہا کہ بھائی اگر جنگ چلتی رہے تو کھڑے رہو، اب تو بھاگ رہے ہیں، جنگ ہمارے ہاتھ میں آ گئی، اب تو چلتے ہیں مال اٹھانے کے لیے، آگے نہیں، لیکن بعض صاحب وہاں سے چلے گئے۔ اتنے میں حضرت خالد بن ولید، انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا کے بعد، ان کے پاس تقریباً 100 یا 200 یا کچھ گھوڑوں کا پورا دستہ تھا، یہ پیچھے سے آئے اور وہاں پہ وار کیا، اور پھر جنگ احد کا جو معاملہ جو ابھی فتح میں تھا وہ پورا کا پورا معاملہ شکست ہو گیا، اور اسی جنگ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ آتی ہے، تو وہ ایسی جنگ ہوئی کے بعد میں کہ مسلمانوں کے ہتھیار مسلمان پہ چلے، کیونکہ بغل میں سے تلوار کہاں چل رہی ہے، کس پہ چل رہی ہے نہیں معلوم۔ ایک دل ایک رسول کی بات کو نہ ماننا وقت کے لیے پورا پاسا پڑتا، دیکھ کون سامنے صحابہ۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ تم مسلمان ہو یا صحابہ کرام، جیسی ہمارے رسول کی بات کو ڈالا جائے گا فوراً ہماری مدد تم سے ہٹ جائے گی، تمہارے کو دشمن ڈالے گا۔ اتنا سب واقعہ اتنی بڑی سنت ہے، تو کہنے کا جو میرا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اسلام کو ہم چھوڑیں گے تو ہمارا معاملہ کرنا پڑے گا، اسلام کو ہمیں مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا۔ نمازوں کے اندر ہمیں آخر رب العالمین دعا کو ہونا پڑے گا، اللہ رب العالمین جو سربلندی تم نے ہمارے باپ دادا کو دی تھی،
سوچیں کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اللہ کو بخش دے گا. رسول کے بیٹے ہیں, رسول گھر میں پیدا ہوئے ہیں, ان کے اوپر ایمان نہیں لے کر آتے ہیں, ان کی بات نہیں مانی, ان کا انجام کیسا ہوا قرآن پاک میں صاف صاف لکھ دیا. ہم یہ نہ سوچتے کہ بھائی میرا دادا مسلمان تھے, میرا باپ مسلمان ہو اور میں بھی کیا مسلمان ہوں, اللہ اس کو بخش دے گا. یہ حکمت ہے ہمیں اس میں. اتنا چھوٹا سا واقعہ ہے, اس میں بڑی بات ہے. اگر ہمیں اپنی قوم کی اپنی فلاح کامیابی اگر ہم کو چاہیے تو ہمیں اسلام کے مطابق اپنے گھر کو, اپنے آپ کو, اپنی بستی کو ڈھالنا پڑے گا. اور جو اسلام کے مطابق جو رسم رواج نہیں ہے ان کو ہم کو چھوڑنا پڑے گا. ہماری شادی ہے, ہمارے بیاہ ہے, ہماری نوکری ہے, ہمارا معاملات ہے, سارے غیر اسلامی طریقے کے اوپر, سارے غیر اسلامی طریقے کے اوپر. جب تک ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے تو بعض لوگ انہیں غیر اسلامی طریقے کی وجہ سے قرضے کے اندر ڈوب جاتے ہیں. شادی میں پکڑ لیجیے, اس میں غیر اسلامی طریقہ ہوتا, پھر قرضے میں ڈوب جاتے ہیں, پھر زندگی میں قرضہ نہیں. چند لوگوں کی 2 منٹ کی تعریف کے لیے بندہ اپنے آپ کو ہمیشہ مشورے قرضہ لے کر بیٹھ جاتا ہے. یہ غیر اسلامی طریقے سے ہم کو چھوڑنا پڑے گا, اور اسلام نے ہمیں جو حکم دیے اس حکم کو ہم کو عمل پیرا ہونا پڑے گا. اور سب سے پہلے جو ہمارا کام شروعات ہوگا وہ نماز سے اور قرآن کی تلاوت سے ہوگا. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد میں جو 4 رکعتیں ہیں وہ بڑی زیادہ شروع پڑھ کر جائیں. اس چیز سے پتہ چل جائے گا کہ آپ یہاں آئے, آپ کا آنا یہاں پہ مقبول ہوا کہ نہیں. آپ میں سے جو بھی بنا 2 اور 4 رکعتیں پڑھے بغیر چلا گیا تو سمجھ لیجیے کہ آپ کا یہاں آنا فضول ہے, کوئی مقبول نہیں, اللہ نے قبول ہی نہیں کیا. آپ رسم و رواج آئے اور آپ رسم و رواج یہاں سے چلے گئے. اگر آپ کو باقاعدہ سمجھ میں آ رہی بات, آپ نے بات صحیح ہمیں قبول کرنی ہے, تو پھر آپ 4 رکعتیں آپ یہاں سے پڑھ کر جائیں گے. یہ نہیں, ہمیں اپنی تبدیلی لانی ہے. آج سے پہلے جتنے سجدے چھوڑے اللہ تعالیٰ کو معاف کریں. اب سے اللہ تعالیٰ کی بات ہم نہیں چھوڑیں, کہیں حاصل نہیں کر سکتے, کئی بار ہم اپنے اندر لے کے نہیں آ سکتے کہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم سے کوئی سجدے بھی نہیں ہوتے. صحیح بتا رہے, کوئی بھی پیچھے سے بخشوانے والا ہم کو نہیں ملے گا. ابھی جو غلامی پیدا ہو رہی ہے یہ دنیا میں ماں باپ کو شکر نہیں دکھا رہی, اس کے بعد آئے دن ویڈیو دیکھتے ہیں آپ فیس بک انسٹا, کیسے کیسے معاملے آتے ہیں. بیٹے نے باپ کا قتل کر دیا, بیٹی نے ماں کا قتل کر دیا, کیسے بخشو. اپنی جنت بنانی اپنے ہاتھ میں بنانی ہے, اب پیچھے سے کوئی کام آنے والا نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے